عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کو ادا کرنا صاحب نصاب پر یا جس پر واجب ہو گئی ہو اس کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، حتمی ہے۔ اور جب تک کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ایک اسلامی معاشرے میں اس کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ یہ جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، توبہ کریں، اسلام قبول کریں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے ایک فتنہ ارتداد تھا اور ایک فتنہ انکار زکوٰۃ تھا، کہ کچھ لوگ ویسے دین سے نکل گئے اور کچھ نے کہا کہ ہم دین میں تو رہیں گے، توحید بھی ہے، نماز بھی ہے، باقی کام ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ساری امت ایک طرف تھی اور سارے کہتے تھے کہ پہلے آپ مرتد لوگوں سے نمٹ لیں اور ان سے بعد میں نمٹیں گے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا نا میں اسے لڑوں گا۔ اگر وہ ایک بکری کا بچہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کا بنتا تھا وہ دیتے تھے، اگر وہ روک لیں گے میں پھر بھی ان سے لڑائی کروں۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے اللہ کے ہاں کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی سزا ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا و چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو عذاب علیم کے بارے میں بتا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن روز قیامت جہنم میں جانے سے پہلے جو عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ وہ سونا اور چاندی جو مال وہ زکوٰۃ ادا کیے بغیر وہ اپنے پاس رکھتا تھا اس کی سلاخیں بنائی جائیں گی جہنم میں، ان کو گرم کیا جائے گا اور ان کی پیشانیاں، ان کی پشتیں اور ان کے سامنے اور ان کے پہلو اس سے داغے جائیں گے جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہوتا، اور فیصلہ ہونے کے بعد جہنم کا عذاب الگ ہے۔ اور حدیث میں اس کے بہت سے آتے ہیں، بعد میں آتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اگر گائے ہے تو گائے کچلے گی، اونٹ ہے اونٹ کچلے گا، بکریاں سینگوں سے ماریں گی، یعنی وہ عذاب جہنم سے پہلے جو ہے وہ روز قیامت ان کا شروع ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، جس کا مال جو ہے وہ نصاب تک پہنچ جائے، نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ العزیز ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ فرض ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی ہے۔ تو یہ کس پر فرض ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان پر فرض ہے، جو کافر ہے اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ نمبر 2، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ آزاد ہو۔ اب تو الحمدللہ سارے آزاد ہیں، غلامی تو ہے نہیں، ذہنی طور پر لوگ غلام ہے تو ہے، لیکن وہ جسمانی غلامی جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ غلام کا اپنا مال کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ اس کے مالک کا ہی ہوتا تھا، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی، اس کے مالک پر ہوتی تھی۔ تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ جو ہے وہ نصاب تک پہنچ جائے، نصاب کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مال اس کی ملکیت ہو، یعنی اس کے پاس ہو، یہ نہ ہو کہ اس کے پاس نہ ہو، کسی کا قبضہ ہو تو اس پر زکوٰۃ وہ نہیں ہے جب اس کی ملکیت ہی نہیں ہے۔
اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال گزر جائے. بعض صورتوں میں ایسا نہیں ہے، جیسا کہ جو فصلیں وغیرہ ہیں ان کے اس میں تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے جس وقت وہ فصل آتی ہے. اور بہت ساری چیزیں ہم ان کا تذکرہ جو ہے انشاءاللہ وہ آگے کریں گے. لیکن جو مال دولت ہے، تجارت ہے، اس کا پیسہ ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ اس پر 1 سال گزر جائے. اب اگلی بات کہ نصاب کتنا ہے. نصاب کسے کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں کہ وہ مقررہ مقدار کہ جس تک مال اگر پہنچ جائے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ سب پر فرض ہے، نہیں، ایک مقرر ہے، ایک حد ہے کہ اس حد تک اگر مال پہنچ جائے گا تو اس پر زکوٰۃ ہے. اب وہ نصاب کتنا ہے؟ مختلف چیزوں کا مختلف ہے. تو سب سے پہلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس فیما دون 5 اواق من الصدقہ، کہ 5 اوقیہ چاندی اگر کسی کے پاس اس سے کم ہے، 5 اوقیہ سے کم ہے تو اس پہ صدقہ نہیں ہے. اسی طرح 5 اونٹ جو ہے اس سے کم کسی کے پاس اونٹ ہے تو اس پہ صدقہ نہیں ہے. 40 بکریوں سے کم کسی کے پاس بکریاں ہیں تو اس پہ صدقہ نہیں ہے. 30 گائیوں سے کم کسی کے پاس گائیں ہیں تو اس پہ صدقہ نہیں ہے. اور اسی طرح 20 دینار سونا، اس سے کم اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح 5 وسق جو گندم یا جوار یا جو اس طرح کی جو فصلیں ہیں، 5 وسق سے اگر کم ہو تو اس پہ صدقہ نہیں ہے. اب ان کی کچھ تفصیل. اونٹ 5 سب کو پتہ ہے، بکریاں 40 کوئی مشکل نہیں ہے، گائیں 30 ہو جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. اب یہ ہے کہ چاندی جو ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ 5 وسق چاندی جو ہے وہ ہو. 5 وسق چاندی آپ کو اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. 5 وسق چاندی جو ہے اس وقت 595 گرام بنتی ہے. کتنی؟ 595 گرام. اگر تولوں میں دیکھو تو 52.5 تولے بنتی ہے، 52.5 تولہ. اور جو ہے گراموں میں دیکھیں تو 595 گرام ہے. اور اس کی ملکیت اس کے برابر کتنی بنتی ہے؟ اس وقت آج کا جو چاندی کا ریٹ ہے وہ ہے تقریباً 1701 روپے. 1701 روپے چاندی کا ریٹ ہے فی گرام کا. تو اس کا جو ہے وہ ملا کے بنتا ہے ٹوٹل 1,23,165 روپے. 1,23,165 روپے. اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو اتنا ہی ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں 595 گرام چاندی جو ہے وہ نصاب ہے. اب دوسرا سونا وہ ہے 20 دینار. 20 دینار یہ بنتے ہیں 7.5 تولہ. کتنا؟ 7.5 تولہ. گراموں میں 85 گرام. گراموں میں کتنا بنتا ہے؟ 85 گرام. اور آج گرام کا ریٹ ہے 18,892 روپے. 18,892 روپے. اور یہ تقریباً یہ کافی زیادہ بن جاتے ہیں. یہ تقریباً 29,12,124 روپے. یعنی اتنا سونا اگر کسی کے پاس ہے اور یہ اس کی ملکیت ہے تو یہ جو ہے وہ نصاب ہے. تو اسی طرح جو غلہ ہے یعنی فصل ہے وہ 5 وسق ہے. یہ تقریباً 20 من بنتا ہے. 20 من اگر کسی کے فصل سے گندم آئے یا جو آئے یا چنے وغیرہ جو چیزیں جو اس طرح کی ہیں جو اسی طرح کھجور ہے یعنی خشک ہو کے اس کی اتنی مقدار بن جائے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. اور اس سے کم جو ہے وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی کتنی ہے. زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ تو جو زکوٰۃ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی آسانی فرمائی ہے کہ جس پہ جتنی محنت زیادہ ہے اس کی مقدار اتنی ہی کم ہے. اس کی مقدار اتنی ہی کم ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس کو ایک خزانہ دفن شدہ ملتا ہے. دفن شدہ خزانہ اس کو مل جاتا ہے. مثلا گھر اس نے خریدا، اس نے کوئی زمین ہے اس کے پاس، اس نے کھودا تو اس میں کسی کا پرانے زمانے کا کوئی خزانہ پڑا وہ اس کو مل گیا تو اس پہ اس کا 5واں حصہ دینا ہے. 20% 5واں حصہ اس کا زکوٰۃ دینی ہے یعنی 20%.
اور اسی طرح شہد ہے، شہد جو ہے اس کے اتارنے میں کسی کو لگانے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی، یعنی کہ اس طرح قدرتی جو شہد ہے، جو قدرتی شہد ہے، جو فارمی ہے، اس کا حکم انشاءاللہ الگ ہی ہوگا۔ جو شہد یعنی ایسے لوگ جنگلوں سے اکٹھا کرتے ہیں تو اس میں عشر ہے، 10واں حصہ ہے، کیونکہ اس کی محنت جو ہے دفن شدہ خزانے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو فصلیں ہوتی ہیں، فصلوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انحصار صرف بارش پر ہوتا ہے، بارش ہونی ہے اس کو پانی لگ جاتا ہے، اور اسی طرح چشمے ہوتے ہیں، چشموں کا پانی گزرتا ہے تو وہ ان کو پانی لگ جاتا ہے، تو اس پہ ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ یا یہ اثریہ، ایک حدیث میں لفظ آتا ہے، اثریہ زمین جو ہے اس کے اندر اتنی نمی ہو کہ اس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ان سب میں یعنی جس پہ بارش کا، جس کا انحصار بارش پہ ہو، یا چشموں کے پانی پہ ہو، یا زمین ہی اتنی جو ہے وہ گیلی ہو، جیسے بعض یہ چنے وغیرہ یا کچھ چنے وغیرہ جو لگاتے ہیں ایسی زمینوں میں لگاتے ہیں کہ جہاں پہ عام طور پر وہ زمین پہ نمی ہوتی ہے، پانی لگانے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی، کیچڑ وغیرہ میں اگر جو بھی مثلا جو ایسی زمین ہے جس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان تینوں میں عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے زکوٰۃ۔ کتنا ہے؟ 10واں حصہ۔ لیکن اگر فصل کو پانی خود لگانا پڑتا ہے، یعنی ٹیوب ویل ہے، یا یہ کہ نہری پانی ہے، اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں، معاملہ اس کا ہوتا ہے، تو اس پہ نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے، 20واں حصہ اس کا زکوٰۃ ہے۔ اور جو تجارت ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، تجارت، کاروبار، دکانداری، یہ سب سے مشکل ہوتی ہے۔ چیز کو خریدنا، اس کو بیچنا، اس پہ معمولی منافع ہوتا ہے، ہر وقت اس پہ محنت مزدوری زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جو مال تجارت ہوتا ہے، یا اس انسان کے پاس کوئی مال پڑا ہوا ہے اپنا، اس کی بچت ہے، اس پہ اب کوئی محنت نہیں ہوتی، جو اس کے پاس بچت ہے، تو اس پہ 40واں حصہ یعنی 2.5% ہے۔ اب دیکھیں کیسے 20% سے لے کے 2.5% تک اس کے مختلف نصاب ہیں۔ اب دیکھیں کہ اسلام میں یہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کتنی دفعہ دینی ہوتی ہے؟ سال میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، اور وہ بھی تب جب اس مال پر سال گزر جائے، اس مال پر ایک سال تک آپ کے پاس محفوظ رہے۔ ایک بندے کی تنخواہ ہے، وہ آتی ہے خرچ ہو جاتی ہے، چاہے وہ 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، جتنی بھی تنخواہ ہے وہ آتی ہے، اس کی خرچ ہو جاتی ہے، اور جب سال ختم ہوا تو اس کے پاس صرف اس مہینے کی تنخواہ ہے، یہ پچھلے مہینے کی یا 2 مہینوں کی ہے، تو اس میں زکوٰۃ ہے نہیں ہے جب تک اس مال پر ایک سال نہ گزر جائے۔ تو دیکھیں کہ لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے، ٹیکسز کی ہماری شرح دیکھیں، یہ جو انکم ٹیکس ہے اس کی کتنی شرح ہوتی ہے، یہ بچت ہوگی تو اس پہ کتنی شرح، اور اس طرح سیلز ٹیکس جو ہے یہ کتنا، یعنی کتنی اس کی مقدار ہے۔ ایک چیز ہم خریدتے ہیں اس پہ 10 جگہ پہ ٹیکس لگے ہوتے ہیں، اور جب ہم خریدتے ہیں تو اس پہ الگ لگتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ دنیا میں یہ اعتبار سے اتنے جو ہے وہ اخراجات یا حکومتیں وغیرہ حاصل لیتی ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں کتنا دینا ہے؟ عام طور پر 40واں حصہ، اور وہ بھی تب جب اس پہ ایک سال گزر جائے، اور وہ بھی تب جب اس پہ پورا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ نصاب تک پہنچے، نصاب تک پہنچنے کے بغیر نہیں۔ تو اس کے بعد کچھ مسائل ہیں جن کا ہم متفرق طور پر تذکرہ کرتے ہیں، عام طور پر لوگ جس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، سامان تجارت۔ ایک بندہ ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ اپنے مال سے تجارت کس طرح، اپنے مال تجارت سے کس طرح زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مال بھی اس کی ملکیت ہے، یعنی اس کی دکان میں پڑا ہوا ہے، اگر اس کی فیکٹری ہے تو فیکٹری کے اندر جو را مٹیریل ہے اس کی ملکیت کتنی ہوگی، اور اسی طرح لوگوں کو جو بیچا ہوا ہے اس کے پیسے جو آنے ہیں وہ بھی شامل کیے جائیں، جو اس نے دینے ہیں وہ منفی کیے جائیں، اور باقی دیکھا جائے اس کے پاس کیا بچتا ہے۔ تو یہ سارا جو
مال گردش میں ہوتا ہے، جو پیسے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، جو بچت اس کے پاس موجود ہوتی ہے، جو را مٹیریل اس کے پاس پڑا ہوا ہے، جو بکنے والا سامان پڑا ہوا ہے، وہ حاضر ملکیت جو ہے، یعنی فروخت کرنے کی قیمت نہیں، بلکہ جس قیمت پہ آپ خریدتے ہیں اس وقت جو قیمتیں خرید ہوگی، اس وقت جو قیمتیں خرید ہوگی. مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے 100 روپے میں خریدی ہے، لیکن اس وقت اس کی قیمت جو ہے وہ 150 روپیہ ہے، قیمت خرید، فروخت نہیں، تو پھر وہ 150 اعتبار کیا جائے گا. ایک چیز آپ نے 100 میں خریدی تھی، وہ 90 میں رہ گئی ہے، تو آپ نے اس کی قیمت 90 لگانی ہے. تو اس طرح کر کے مال تجارت جو ہے وہ جمع نفی کر کے ٹوٹل دیکھا جائے گا کہ آپ کی ملکیت کتنی ہے، تو اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی. تو جو فیکٹریاں ہیں یا دکانیں ہیں، ان پر جو مشینری ہوتی ہے اور جو آلات ہوتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. پیکنگ مشین ہوتی ہے، کوئی چیز بنانے والی ہوتی ہے. اسی طرح دکانوں پہ جو سکیل وغیرہ ہوتے ہیں، باٹ ہوتے ہیں، وزن کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو بھی یہ مشینری وغیرہ ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اسی طرح ایک شخص ہے، اس نے مکان جو ہے لیا، دکان لی اور اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، اور اس کے کرایہ جو ہے وہ وصول کرتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ نیت یہی ہے کہ میں اس کو ایسے ہی رکھوں گا اور اس کا کرایہ لوں گا، تو ایسے مکان پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح ایک شخص ہے، وہ گاڑیاں خرید کے اس کو کرائے پہ چلا دیتا ہے اور اس کا کرایہ وہ حاصل کرتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کی آمدنی اگر اس کے پاس جمع ہو جائے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ پلاٹ کے بارے میں، ایک بندے نے پلاٹ لیا، اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی یا نہ دی جائے گی. تو یہ جو پلاٹس ہوتے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں. ایک بندہ ہے، اس کا کام ہی پراپرٹی کا ہے، وہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے، یعنی پلاٹ خریدتا ہے اور بیچتا ہے. تو اس کا جتنا مال ہے، جتنے اس کے پلاٹ ہے، سب پلاٹوں پر ہر سال اس نے زکوٰۃ دینی ہے، سب پلاٹوں پر ہر سال اس نے زکوٰۃ دینی ہے. الا یہ کہ کوئی ایسی صورت بعض دفعہ ہو جاتی ہے کہ پلاٹ لیا وہ بکتے ہی نہیں ہے، پلاٹ وہ کئی سال ہر سال پھنسے رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کسی کا مال اس طرح پھنس جائے تو وہ اس وقت زکوٰۃ دے گا جس وقت وہ پلاٹ فروخت کرے گا. جس وہ فروخت کرے گا تو ایک دفعہ اس کی زکوٰۃ دے گا. لیکن اگر وہ روٹین میں چل رہا ہے کہ مثلا خرید لیا، جب بھی گاہک آئے وہ بیچ دے گا، اور وہ روٹین میں بکتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ہر سال پوری زکوٰۃ دے گا. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ پلاٹ خریدتا ہے اپنے گھر بنانے کے لیے کہ میں اس پہ جب بھی میرے پاس ہمت ہوگی تو میں اس کو گھر بنا لوں گا، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح ایک بندہ پلاٹ خریدتا ہے کہ جب بھی جو ہے وہ مستقل اس کا کاروبار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پلاٹ اس کے پاس پیسے تھے اضافی کہ میں پلاٹ اس نے خرید لیا کہ جب بھی میرے پاس جو ہے وہ میں اس کو بیچ لوں گا، جب جو ہے وہ اس کی اچھی قیمت لگے گی، تو جب وہ بیچے گا نا اس کو، تو پھر اس کی ایک دفعہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. تو اسی طرح جو دکان ہوتی ہے یا فیکٹری ہوتی ہے، جو تجارت کے لیے گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی. زیورات کے بارے میں اکثر سوال کیا جاتا ہے. جو زیورات جو ہیں وہ ان کا حساب کیا جائے گا اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے، یعنی 7.5 تولے خالص تو سونا جو ہے وہ پہنچ جائے. اس میں سے موتی نکال دیے جائیں گے، کھوٹ جو ہے وہ منفی کی جائے گی. خالص 7.5 تولہ جو ہے سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، وہ زیورات کی شکل میں بے شک ہو. اور یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو سونا ہے نا وہ عام طور پر عورتوں کی ملکیت ہوتا ہے. جو مرد ہے اس کے پاس مال ہے، عورت ہے اس کے پاس 5 تولے سونا ہے، مرد کے پاس مال ہے، تو مرد کے مال کے ساتھ عورت کا سونا نہیں ملایا جائے گا، کیونکہ وہ عورت کی ملکیت ہے، وہ مرد کی ملکیت نہیں ہے. اور اسی طرح گھر میں بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، تو سب کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس 2 تولہ، کسی کے پاس 3 تولہ، 4 تولہ، تو ہر ایک کا حساب الگ ہوگا، ہر ایک کی ملکیت الگ ہوتی ہے. بہو کی الگ ہے، بیٹی کی الگ ہے، بیوی کی الگ ہے، مرد کی الگ ہے، تو ان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا. ہاں البتہ ایک شخص ہے اس کے پاس سونا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، یہ وہ اس کا جو ہے وہ اکٹھا کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک ہی شخص کی ملکیت ہے.
تو اسی طرح جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ جو جب فرض ہو جائے تو فوراً ہی اس کو ادا کر دینا چاہیے، اس کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض صورتوں میں جب تاخیر ہے تو اس کی جو ہے وہ یہ شکل ہو سکتی ہے کہ ایک بندے پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایڈوانس زکوٰۃ ادا کرنا، ایک ہے تاخیر سے ادا کرنا۔ تو ایڈوانس زکوٰۃ ادا کرنا بھی جائز ہے۔ ایک شخص ہے وہ سارا سال جو ہے وہ زکوٰۃ کو لوگ آتے ہیں اس کے پاس، یا وہ خرچ کرتا رہتا ہے، حساب کرتا رہتا ہے، جب سال کا اختتام ہوتا ہے تو وہ اس کا حساب کر لیتا ہے ٹوٹل کتنی زکوٰۃ اس نے ادا کی ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ جو اس پر فرض ہے اس سے منہا کر لیتا ہے، یہ جائز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ اب فرض ہو گئی ہے، مثلا ایک بندہ ہے وہ شعبان میں یا رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو لیکن وہ زکوٰۃ ایسے ادا کرتا ہے کہ اس نے یتیم، غریب، مساکین، مساجد، مدارس ان کے لیے متعین کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو ہر مہینے دینا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو زکوٰۃ اس پہ فرض ہو گئی ہے نا وہ اپنے مال سے نکال لے، اپنے مال کے اندر اس کو شامل نہ کرے، کیونکہ اگر وہ شامل کرے گا تو پھر اس سے اس کا منافع وہ کھا رہا ہے، اس کا منافع وہ نہیں کھائے گا۔ اپنے مال جب فرض ہو گئی ہے زکوٰۃ اس کو فوری طور پر اپنے مال سے الگ کر دینا چاہیے، اور بے شک انسان خرچ اس کو تاخیر کے ساتھ کرے یا مصلحت کے اعتبار سے اس کو لیٹ کرے، تو لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے مال سے جو ہے وہ فوری طور پر اس کو نکال دینا چاہیے۔ اور جو زکوٰۃ ہے یہ دل کی خوشی سے دینی چاہیے، اس میں انسان کو جو ہے وہ کسی قسم کا دل پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، اور جس کو دے رہا ہے اس پر کوئی احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ توقع رکھے کہ یہ جناب اب میرے جسے کہتے ہیں نا تھلے لگ کے رہے گا، ایسے نہیں، کسی سے بالکل شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے جس کو زکوٰۃ دینی ہے، اور ذاتی مفاد کے بدلے میں بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے عورتیں گھروں میں ایسے کرتی ہیں کہ جو کام والیاں ہوتی ہیں ان سے عید کی صفائیاں کرواتی ہیں، رمضان کی صفائیاں کرواتی ہیں، کروا کے بعد میں ان کو پیسے دینے کے بجائے ان کو زکوٰۃ دے دیتی ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ یہ آپ نے اس کو عوض دیا ہے، زکوٰۃ نہیں دی۔ اگر زکوٰۃ عوض الگ دے، زکوٰۃ الگ، زکوٰۃ کسی ذاتی مفاد کے بدلے میں نہ ہو۔ تو اسی طرح جو سوالات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرض جو ہے اس کی زکوٰۃ کی کیا شکل ہے، قرض کا جو مال ہے اس کی زکوٰۃ کس پر ہے، کیا قرض لینے والے پر ہے یا قرض دینے والے پر ہے؟ تو اس اور کیا اگر قرض دینے والا جو مالک ہے اس پر ہے تو ہر سال ہے یا کتنی دفعہ ہے؟ تو اس میں دیکھیں مختلف اس کی شکلیں ہیں۔ ایک بندے نے کسی کو قرض دیا ہے لیکن اس کا قرض پھنس گیا، اب واپس نہیں آ رہا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی، تو اس پہ وہ اس وقت تک زکوٰۃ نہیں دے گا جب تک اس کو مال واپس مل نہیں آتا۔ اگر مل جائے اس کو مال 3 سال بعد 4 سال بعد مل جائے تو ایک دفعہ اس کی زکوٰۃ دے گا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا تھا، ایک دفعہ۔ لیکن اگر کسی کو جو ہے وہ زکوٰۃ قرض دیا ہے، اس کو کہا کہ میں تم سے 2 سال بعد لوں گا، 3 سال بعد لوں گا، 1 سال بعد لوں گا، تو یہ، اور اس کو پتہ یہ مال پیسے مل جانے ہیں، یہ پیسے مل جانے ہیں، تو اس پر ہر سال زکوٰۃ ہے۔ قرض جو لینے والا ہے نا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی قرض لیا ہوا اس نے، تو مالک جو ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فائدہ کوئی حاصل کر رہا ہے اور زکوٰۃ یہ دے رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ جو جس نے قرض دیا ہے وہ ہر روز اس قرض کے بدلے میں صدقے کا اجر لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ اور اگر ٹائم گزر جائے مزید ٹائم دے تو دگنا اجر لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ اور اسی طرح جو قرض ہے یہ اس کا اپنا اجر ہے، صدقے کا بھی اجر ہے، قرض کا بھی اجر ہے، تو اس اجر کے بدلے میں وہ جو ہے وہ قرض دیتا ہے، تو اس لیے یہ مالک جو ہے وہی اس کو قرض دے گا۔ حضرات گرامی، جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے مال مستفاد۔ مال مستفاد اس مال کو کہتے ہیں جو انسان کو دوران سال حاصل ہوتا ہے، دوران سال حاصل ہوتا ہے۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ جو اس کا مال ہے اس کا منافع آ جائے،
اس کا منافع ہی آ جائے، سارا سال منافع آتا رہتا ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد ہے کہ سارے اصل مال کے ساتھ دے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ اصل مال کے ساتھ ہی دے گا، اس کا حکم اس مال کے اصل مال کا ہی ہے، جو منافع ہے اس کا حکم اصل مال کے، چاہے وہ ایک دن پہلے ہی حاصل ہوا منافع، تو یہ اس کے ساتھ دی جائے گی۔ باقی اگر کسی شخص کو دوران سال کہیں سے کوئی پیسہ مل جاتا ہے، مال مل جاتا ہے، مثلا وراثت انسان کو مل گئی یا کسی نے تحفہ دے دیا دوران سال، تو اس پہ زکوٰۃ تب بھی ہوگی جب جو ہے اس کا سال گزرے گا، جب اس کا سال پورا ہوگا، یعنی کہ یہ اس مال کا حصہ نہیں ہے، تو جب اس کا سال گزرے گا تو پھر اس پہ زکوٰۃ دے۔ البتہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں جلدی اس کے ساتھ ہی دے دیتا ہوں تاکہ یہ روٹین میں آ جائے، تو یہ اس کی خوشی ہے اور اس میں اجر زیادہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے جو ہے اس کے زکوٰۃ ادا کر دے، تو ابھی فرض بھی نہیں ہوئی تو پہلے ہی ادا کر دے۔ یہ ایسا ہی جیسے بندہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اگر پہلے دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پر فرض تبھی ہے جب اس پر سال گزر جاتا ہے۔ اب یہ کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کسی پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو خود ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ 8 اصناف اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، ان میں سے 9ویں کسی بندے کو صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ ایک تو یہ انما الصدقات للفقراء، یہ 8 قسمیں جو ہیں یہ مسلمانوں کی ہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی سوائے مؤلفت قلوب، وہ اس کا آگے ذکر آئے گا۔ انما الصدقات للفقراء، صدقہ جو ہے فقیروں کے لیے ہے۔ فقیر یعنی محتاج، تنگ دست، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو، معذوری کی وجہ سے ہو، حالات کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے جو تنگ دست ہے، تو اس کو جب وہ فقیر ہے تو اس کو جو ہے وہ صدقہ دیا جائے گا۔ دوسرا ہے والمساکین، مسکین، بعض نے کہا مسکین فقیر سے بھی بدتر ہوتا ہے، لیکن جو حدیث میں آتا ہے اس میں ہے کہ فقیر مسکین کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، جسے ہم سفید پوش کہہ سکتے ہیں، کہ لیکن اس کا گزارا بھی نہیں ہوتا، تنگی ہے، قرض میں ہے، یا اس کا گھر نہیں چلتا، تو جو ہے وہ یعنی آمدنی بھی اس کی ہوتی ہے، بعض وقت کاروبار بھی بندہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی دکانداری بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے گھر کا خرچہ نہیں چلتا ہے، نوکری بھی کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں 15 20 25 ہزار بھی کسی کی تنخواہ ہو، اس کا گھر کا خرچہ نہیں چلے، اس کا 10,000 بجلی کا بل آ جائے، 5,000 گیس کا بل آ جائے، جو کچھ آج کل صورتحال، تو ایسے شخص جو ہے سفید پوش، تو یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ تیسرا والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں، یعنی کہ پہلے جو ہے وہ حکومتیں وہی اکٹھی کرتی تھیں، تو ان کے جو ملازم پورا جو محکمہ ہے اس کی تنخواہیں اس میں سے جائیں گی۔ آج بھی اگر مدارس جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں، تو ان لوگوں کا خرچہ جو ہے وہ اس میں سے ہی نکالا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگ کہ جن کے دلوں کی تالیف مقصود ہو، دل میں محبت ڈالنا مقصود ہو، تو اس میں کئی قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، نو مسلم چاہے وہ مالداری ہو، نو مسلم چاہے وہ مالداری ہو، تو اس کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، دین کی محبت اس کے دل میں ڈالنے کے لیے اس کو زکوٰۃ میں سے مال، تحفہ، تحائف دیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے لوگ جن کا اسلام کی طرف میلان ہو اور پتہ چل رہا ہو کہ وہ دین کی طرف دلچسپی رکھ رہے ہیں، تو ان کو مال دیا جائے تاکہ وہ دین کی طرف راغب ہو جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ مل جائیں۔ تیسرا، کوئی ایسا کوئی شخص ہے مثلا کہ وہ جو کسی علاقے میں بڑا با اثر ہے، مثلا کوئی کافر ملک ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کا سربراہ جو ہے یا اس کا جو بھی بڑا ہے وہ بڑا با اثر ہے، تو اس کو زکوٰۃ میں سے تحفے، تحائف دینا تاکہ وہ اپنے ملک میں مسلمانوں کا تحفظ کرے، یعنی یہ ضروری ہے کہ اس سے توقع ہو کہ وہ مسلمانوں کا تحفظ کرے گا، تو اس کو تحائف وغیرہ زکوٰۃ میں سے دینے، تو یہ بھی مؤلفت قلوب کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وفر رقاب، گردن آزاد کروانے میں، غلام ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے، وہ چاہتے تھے آزادی، تو ان کے لیے یہ جو ہے وہ ایک زکوٰۃ میں حصہ رکھا گیا کہ ان کی گردنیں آزاد کروانے میں اس کو جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح
مثلا کو قیدی ہو جائے، بلا وجہ کو پھنس جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور مقروض لوگ یا ایسے جن پر کوئی چٹی پڑ جائے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے کسی کی ضمانت دی ہے کہ یار اس کو ادھار مال دے دو تو میں اس کا ضامن ہوں، لیکن وہ بھاگ جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ یہ شخص جو ہے اس کو اس کی خام خواہ چٹی پڑ گئی اس کا جو ہے وہ ضمانت دینے کی وجہ سے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ یہ اپنا جو ہے وہ دور کر دے، جو اس نے ضمانت دی ہے وہ ادا کر دے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دو گروہ جو ہوتے ہیں یا دو افراد ہوتے ہیں ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور یہ لڑائی شدید نوعیت تک پہنچ جاتی ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے یار لڑائی آپ ختم کریں تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ جو آپ کے پاس جو مال جس پہ تنازع وہ میں ادا کر دیتا ہوں، تو یہ بھی غارم ہے، یہ بھی جو ہے وہ ان کی صلح کروانے کے لیے صلح ان کی کروا دیتا ہے، تو زکوٰۃ کے مال میں سے جو ہے وہ ادا کر دے، لوگ اس کو لوگوں سے اکٹھی کر کے لوگوں سے لے کے زکوٰۃ کے مال میں سے وہ پیسے دے دے تاکہ جو مسلمان ہیں ان کے درمیان جھگڑا فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ غارمین ہے۔ اور اسی طرح مقروض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی غارمین میں آ جاتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر، ایسے مسافر جو ہے وہ اپنے گھر سے دور ہو اور اس کے پاس جو ہے وہ گزارا کے لیے پیسے نہ ہو تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو وفی سبیل اللہ ایک اہم رہ گیا، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ میں سب سے پہلے مجاہد آتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں، جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جرم ہے، اس وقت کہ سب سے بڑا جرم جو ہے وہ جہاد کو بنا دیا گیا ہے۔ مجاہد جو ہے وہ مالدار بھی ہو تو اس پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے مال میں سے اس کے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے تو یہ پوری امت کے لیے کر رہا ہے، تو اسی کے تحت مدارس جو ہے وہ آ جاتے ہیں جو دین کے تبلیغ اور دین کی دعوت کے لیے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارا یہ مرکز دعوت الاسلامی، تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ حضرات جب بھی اپنی زکوٰۃ نکالیں، جس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے تو اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں بھی شامل رکھیں۔